بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، ظلم، فسطائیت، انتہا، شدت پسندی، جبر جس قدر پاکستان میں ہو رہا ہے، اس وقت قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو چکی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نہیں، یہاں پہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یا اسرائیل کی گورنمنٹ ہے۔ صورتحال تو یہ بن چکی ہے۔ ناظرین، دو تین چیدہ باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے، آج ہم بات کریں گے کمپنی کی بوکھلاہٹ کس قدر ہو چکی ہے، عمران خان صاحب پر بغاوت کے کیا مقدمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن میں ہمارے انٹرم سیٹ اپ کے کاکڑ وزیر اعظم صاحب کی کیا تماش بینی اور کس طرح کے سیلفی وہ کھینچ رہے ہیں، ان کی ترجیحات اور سنجیدہ نوعیت کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے۔ سلام زدگان کے حوالے سے جب وہ پی ایم تھے، انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی۔ اس کمپین کے نتیجے میں پوری دنیا سے فنڈ اکٹھا ہوا، یعنی آپ اندازہ لگائیں جو غربا کے لیے فنڈ اکٹھا ہوا تھا، اب اسے کیس بنا کر عمران خان پر تھوپا جا رہا ہے۔ اور یہ بات یہاں ہی نہیں رکتی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے خان صاحب پر 120B کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کی سکرین پر ہماری ایک محترمہ موجود ہے، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ایجنسیز مزید ان کو ریفرنسز بھیجیں، اور ان کے پاس ڈیٹیل پہنچ چکی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بتایا یہ جاتا ہے تمام تر پلاننگ پیچھے بیٹھ کر تمام تر انسٹرکشنز وہ خان صاحب نے ہی دی تھی، لہٰذا اس حوالے سے عمران خان صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ظلم صرف یہاں ہی نہیں رکتا، ارشد شریف کیس دیکھ لیں۔ آج پاکستان کی عدالتوں نے ارشد شریف کیس کو داخل دفتر کر دیا ہے۔ ادھر داخل دفتر کر دیا ہے، ادھر کینیا کے اندر ISI کے جو ملٹری اتاشی ہیں وہاں پر انہوں نے مکمل کلیئرنس دے دی ہے جو پولیس اہلکار وہاں ملوث تھے۔ یہ بات یہیں نہیں رک رہی، اب کہاں تک ظلم ہوگا، لیکن آواز اٹھتی رہے گی، حق کی آواز چلتی رہے گی۔ آپ نے تو داخل دفتر کر ہی دیا، افسوس کا مقام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں، یہ افسوس یہاں ہی نہیں رک رہا، آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے۔ آذربائیجان کچھ باتوں پر ایگریڈ ہو گیا ہے۔ کمپنی کے لیے یہ نہایت ہی افسردگی کا مقام ہے کہ ایک جنگ چھڑی تھی، اس جنگ میں حصے دار بن رہے تھے، بہت بڑا مارکا سر کرنا تھا، لیکن افسوس کا مقام کہ آذربائیجان صلح کی طرف چلا گیا۔ بہرحال کیا کہنے، لیکن فرنٹ ڈیفنس لائن یوکرین میں ہماری کمپنی آگے لڑ رہی ہے۔ آپ دعا کیجئے زیادہ کیجویلٹیز نہ ہوں، زیادہ شہادتیں نہ ہوں، اور زیادہ آگے معاملات نہ بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ عباد فروخ کا صاحبزادہ تو دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اور ان ذاتی طور پر عباد فروخ صاحب خود جیل میں ہیں۔ یہ سب لوگ صرف لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ سیاست لاشوں کی ہو، خواتین کو اریسٹ کرنے کی ہو، بچوں کو اریسٹ کرنے کی ہو، چادر چاردیواری کو پامال کرنے کی ہو، حقوق کو تباہ کرنے کی ہو، یا لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی ہو، جبر کے ساتھ لپیٹنے کی ہو۔ یہ وہی نظام ہے جو ابن زیاد نے کیا تھا، جو یزید نے کیا تھا، جو ابو جعفر منصور نے کیا تھا، جو بنو امیہ نے کیا تھا اس وقت کے لوگوں کو۔ یہ وہی نظام ہے جو حجاج بن یوسف نے کیا تھا، جو مروان اور سلمان بن عبد الملک نے کیا تھا۔ ناظرین، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے، مگر نام انہی کا باقی رہتا ہے جو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حق کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کی مثال خان عبدالغفار خان، جنہوں نے 37 برس جیل کے اندر اپنے گزارے زندگی کے۔ آپ اس کے علاوہ شیخ نجیب کو دیکھ لیں، جس نے 71 کے اندر 2 سال پاکستان کی جیل میں گزارے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش ایک مستحکم ملک کی شکل میں پاکستان سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین، ہر گزرنے والا دن عمران خان کی شہرت، عزت اور تفاخر میں غائبانہ طور پر اضافہ کر رہا ہے۔ ہوگا یہ کہ یہی کمپنی کو سب سے بڑی بوکھلاہٹ اور ڈر ہے، کسی سٹیٹ پہ اگر خان نکلا تو کہیں دوبارہ سے بنگلہ دیش یا کوئی نیا ایڈونچر نہ ہو جائے، کیونکہ عوام نہ اٹھ کھڑی ہو۔ لیکن آپ حق کو کب تک دبائیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہ تو یہی رہا ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں آذربائیجان میں پاکستان، ترکی اور ان دونوں کے پیچھے اسرائیل الائز تھا، لیکن نہایت ہی افسوس ہوا ہوگا ان کو کہ اب ان کے ساتھ جو ہو چکا ہے، یعنی اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے اگلے کا اونٹ ذبح کر دو۔ ان کی تو حقیقت صرف اور صرف یہ ہے۔ اور اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ
گلگت بلتستان کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے، 16,000 سے زیادہ لوگ گزشتہ ایک ہفتے سے سڑک پر ہیں، لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں نہیں بھیگ رہی۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ نیب نے جناب کیسز کھول دیے ہیں، تمام تر کیسز نیب نے کھول دیے ہیں، جس میں 450 سے زائد پارلیمنٹیرین کے خلاف کھولے گئے ہیں، 1809 ریفرنسز کیسز کھولے گئے ہیں، اور 700 سے زیادہ منی لانڈرنگ کے کیسز کو ری اوپن کر دیا گیا ری انویسٹیگیشن کے لیے۔ اور اس میں اگلی ترقی یہ ہے کہ سابق 7 وزرائے اعظم 14 وزرائے اعلیٰ کے کیسز کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے۔ 78 وزراء ہیں، 176 پارلیمنٹیرین ہیں، 114 مختلف محکموں کے اہلکار افسران جن کے خلاف شکایات تھیں، کیسز کھول دیے گئے ہیں۔ 460 ریفرنس کو دوبارہ سے اوپن کر کے ری اسٹڈی کیا جا رہا ہے، ری انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ 270 تحقیقات کو اثر نو دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 456 انکوائریوں کو ایک بار پھر لانچ کر دیا گیا ہے۔ 623 شکایات جو تھیں نیب کے اندر، ان کا ازالے کے لیے دوبارہ سے یونٹ بنا دیا گیا ہے۔ اور آخری بات آپ کو بتاتے چلیں، اس تمام صورتحال میں چودھری شجاعت ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، مریم ہو، بلاول ہو، زرداری ہو، اور بہت سے لوگ ہیں، بہت لمبے نام ہیں، وہ سب کے خلاف کیسز بحال ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 99 ممبران ہیں، نون لیگ کے 62 ہیں، پی ٹی آئی کے 47 اور ایم کیو ایم کے 8 ہیں، اور کاف لیگ اور جمعیت علماء اسلام انکلوڈ فضل الرحمان صاحب کے لگ بھگ 12 افراد ہیں۔ یعنی ساری حکمران جماعتیں کرپشن کے کیسز میں انوالو ہے۔ سونے پہ سہاگا کیا کہنا ہے اس ظلم کا کہ جو کرپشن میں انوالو ہے اتنے ریفرنسز کے ساتھ، انہی کی تائید کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، اسی میاں صاحب کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ آپ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کمال دیکھیے، یہ کیا تیر ماریں گے اور کیا ملک کو دیں گے۔ یعنی ایک طرف تو کمپنی ان کے ریفرنسز کھول رہی ہے، اب دیکھنا ہوگا اس ریفرنسز کھولنے کا مطلب بلیک میل کرنا ہے، اپنا من چاہا نظام لے کر آنا ہے، یا صرف چابی والا کھلونا بنا کر ان سے کام لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلیں، آخری بیان جو اس وقت جنرل رانی صاحب مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے کہ جہاں بھی صورتحال آپ دیکھیں، قدرت کا نظام دیکھیں کہ جو عمران خان پر بیٹی کا الزام لگاتے تھے ان کا ذاتی ایک بھائی نکل آیا، جو کیپٹن صفدر کے حوالے سے دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے اس کا بھی آگے ایک بچہ نکل آیا۔ آپ نجم سیٹھی کو دیکھیں جو عمران خان پر بولا کرتے تھے، اس کے بیٹے کی کیا صورتحال بنی آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ یا مفتی حمداللہ ہو جو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا بنا۔ یعنی آپ قدرت کا بتانا چاہ رہا ہوں، ریونج کیا ہوتا ہے، قدرت کس طرح دکھایا کرتی ہے آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات کا خلاصہ کریں جناب، یونائٹڈ نیشن میں ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب موجود ہیں، کس شان بان آن کے ساتھ ہے، تصویر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم سیلفی لے کر پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، دیکھو میں یونائٹڈ نیشن پہنچ چکا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم بھی موجود ہے جو قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ میں لے کر یورپ کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ یہ کیا تعلیمات ہیں۔ اب دونوں ترجیحات کا فرق دیکھیے، قوم ملک کے ساتھ مذاق دیکھیے، ایک طرف نیب کے کیسز، دوسری طرف نواز شریف ہی مسیحا، تیسری طرف عمران خان بغاوت کا شکار، چوتھی طرف ہم احتساب کر رہے ہیں، پانچویں طرف احتساب صرف سیاست دانوں کا، چھٹی طرف تمام فوجی اہلکار احتساب سے مستثنی ہے، ساتویں طرف ایک تماش بین، ایک مزاحیہ اداکار بطور وزیر اعظم جو صرف اور صرف سیلفی کھینچ سکتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں اس میں ہنسنے کا اور پریشان ہونے کا مقام نہیں، ان کی اوقات اور حیثیت ہی سیلفی کی ہے، یقیناً وہ وہاں سیلفی کھینچنے کے لیے گئے ہیں، یقیناً یہی 24 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن ہے۔ آگے کیا ہوگا پوری قوم اسی اسنا میں دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کو، آگے کا خدا حافظ ہے، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، امید پر قائم کی رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتری کے معاملات کبھی نہ کبھی ضرور فرمائے گا۔ السلام علیکم۔